تراویح میں 13ویں پاری کی آخری ربع اور بعد 14 پارہ مکمل اور 15ویں پاری کا ایک ربع پڑھا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الرعد، رعد کہتے ہیں بجلی کی چمک کھڑک آواز کو۔ جب بارش ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو ایک کھڑک قسم کی آواز ہوتی ہے اور چمکتی ہے بجلی، اس کو رعد کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آج کی تراویح میں حجت حدیث کو بیان فرمایا، والذی انزل الیک من ربک۔ ایک تو قرآن ہے جو اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے، دوسرا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہیں، وہ بھی اللہ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، بہت سارے لوگ حدیثوں میں باتیں کرتے ہیں، پتہ کوئی نہیں ہوتا حدیث ضعیف کیا ہوتا ہے، حدیث حسن کیا ہوتا ہے، حدیث صحیح کیا ہوتا ہے، پتہ کوئی نہیں ہوتا۔ بس نبی کے فرمان کو کہہ دیتے، جی حدیث ضعیف ہے چھوڑ دو اس کو، فلاں چیز حدیث ضعیف ہے چھوڑ دو، ایسی بات نہیں ہوتی۔ حدیث ضعیف بہت سارے مقامات پر حدیث ضعیف بھی قابل عمل ہوتا ہے، اور حدیث ضعیف بھی جو ہے وہ کسی طریقے سے درجہ حسن کو پہنچ جاتا ہے، واجب العمل ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ چیزیں آپ فیس بک پر، واٹس ایپوں پر بھی آپ دیکھتے ہو، ہر ایک اٹھتے ہیں جی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث فلاں ہے۔ اللہ فرماتے آج کی تراویح میں آپ نے سن لیا، والذی انزل الیک من ربک، اللہ نے نبی کی طرف قرآن کو نازل کیا، اور نبی کی زبان پہ جو کچھ جاری ہوا وہ بھی سارا کا سارا حق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے 6 دن کے اندر آسمان و زمین کو بنایا اور پھر اس کو ترتیب دے دیا اور پھر عرش کو قائم کر دیا وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ذمہ داری کے آیاتوں کو بیان فرمایا، جو آج آپ نے تراویح میں سماعت فرما لیا۔ فرشتوں کی ذمہ داری مختلف ہے، 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں اپنی ذمہ داری میں۔ حضرت جبریل پیغمبروں کے پاس پیغام لے جاتے ہیں، حضرت اسرائیل لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں، حضرت اسرافیل قیامت کے لیے ہے، اور حضرت میکائیل بارش وغیرہ کے انتظام۔ پھر ان میں سے ہر ایک کے ماتحت لاکھوں فرشتے کام کر رہے ہیں۔ یہ تمام اللہ نے تفصیل بیان فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حق اور باطل کی مثالوں کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد آیاتوں میں اللہ رب العزت نے چوتھے ربع کے اندر متقین کے اوصاف کو بیان فرمایا۔ پرہیزگار متقین لوگ وہ ہیں یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو، اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سے ہمارا عہد ہے کہ تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ یہ متقین کے صفات اللہ نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد کفار کے مطالبات کو اللہ رب العزت نے دہرایا۔ کفار کی مطالبات، یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، وہ کہتے تھے کچھ گمراہ ہو رہے ہیں اور کچھ سیدھے راستے پر، اس کی کیا وجوہات ہیں، بڑے مطالبات کر رہے تھے۔ وہ ساری تفسیر آج کی پارے میں آپ نے سن لیا۔ اس کے بعد سورۃ ابراہیم شروع ہوا۔ سورۃ ابراہیم یہ قرآن کریم کے اندر 14ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کے واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم کون تھے، اس لیے اس کا نام سورۃ ابراہیم ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب دیا کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا؟ اس لیے نازل ہوا کہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی عربی تھے، اور اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت موجود عوام بھی عربی زبان تھے۔ اللہ نے قرآن کو عربی زبان میں اتار کر ان کو سمجھانے کے لیے، تاکہ ان کے اوپر ساری باتیں کھل جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر اللہ کے شکروں کی ناشکری کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کے مال میں اضافہ نہیں فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت مثال دیا، جو آج کی تراویح میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ اللہ نے فرمایا ایک کلمہ طیبہ ہے اور ایک کلمہ خبیثہ ہے، دونوں کا نام اللہ نے ذکر کیا۔ کلمہ طیبہ وہ ہے اصلها فی السماء، فرعها فی السماء، جن کی جڑیں بھی مضبوط ہے اور اس کی شاخیں بھی آسمان میں ہے۔ یعنی کلمہ طیبہ ایسا ہے جیسے ایک درخت ہو اور اس کی جڑیں بڑی مضبوط دور دور تک ہو،
اور اس کی شاخیں آسمانوں کی طرف ہو، ایسا ہی ہے کلمہ طیبہ۔ اور کلمہ خبیثہ جو ہے ما لہا من قرار، وہ زمین کے اوپر ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی سکون نہیں ہوتا، اس لیے کلمہ طیبہ اصل ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کی دعاؤں کو نقل فرمایا، وہ جو مشہور دعا ہے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، وہ بھی اسی کے اندر ہے، حضرت علیہ السلام کی دعائیں ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد سورۃ الحجر شروع ہوا۔ سورۃ الحجر یہ آگے اس میں ایک قوم تھا، قوم سمود، جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ وہ ایک علاقے میں رہتے تھے، ایک پہاڑ کے اندر، گاٹیا کے اندر جو پتھر ہے اس کو کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الحجر ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ رب العزت نے کافروں کی تمنا کو بیان فرمایا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑی خاص آیت ہے۔ 14 پارے کا آغاز اسی آیت سے ہوا ہے، بڑی خاص آیت ہے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کافر، اللہ فرماتے ہیں ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ کافر کبھی کبھی جو ہے نا یہ آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے، اور ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں تو فخر ہے، ہم تمنا نہیں کریں گے، ہم تو ہیں مسلمان۔ تو یہ بیان ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حفاظت قرآن کی آیت، مشہور جو آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا، کہ میں ہی قرآن کا محافظ ہوں، وہ بھی آج آپ نے سماعت فرما لیا تراویح میں۔ اس کے بعد حضرت آدم کو میں نے کس طرح بیان فرمایا، اس کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور جنات کو جو ہے نا شیاطین کو آگ سے بنایا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت کا تذکرہ اللہ نے بیان فرمایا سورۃ ابراہیم کے اندر، جو آج آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے بعد اصحاب حجر، قوم سمود، قوم صالح جس کو کہتے ہیں، اس قوم کے واقعے کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ اور پھر اس سورت کے 14 پارے کے ربع کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے ایک لفظ ارشاد فرمایا، 7 مثانی، 7 آیاتوں والی سورت۔ 7 آیاتوں والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور میں نے پہلے بھی بتایا سورۃ الفاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس کو کہتے ہیں ام القرآن، قرآن کی ماں۔ پورا قرآن کا خلاصہ اللہ رب العزت نے سورۃ الفاتحہ میں بیان فرمایا ہے، یہ بھی آج آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے تبلیغ کو بیان فرمایا کہ آپ علی الاعلان تبلیغ کریں، تبلیغ کا حکم ہوا نبی علیہ السلام کو۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پوری زندگی عبادت کرو، یہ حکم بڑا مشہور ہے قرآن کے اندر۔ اللہ نے فرمایا چند دن کی عبادت نہیں، پوری زندگی تمہارے اللہ کی عبادت میں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ النحل شروع ہوا۔ سورۃ النحل، نحل کہتے ہیں شہد کو، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے شہد کی مکھی کو بیان فرمایا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل ہے، جو 14ویں پارے میں آج آپ نے سماعت فرمایا۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا اور ناشکری کو بیان فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ نے قرآن میں کبھی گلہ نہیں کیا ہے کہ تم کافر کیوں ہو، تم مشرک کیوں ہو، کبھی گلہ نہیں کیا۔ اللہ نے ایک ہی مقام پر گلہ کیا ہے کہ تم ناشکرے کیوں ہو، یہ مسلمانوں سے گلہ ہے۔ اللہ رب العزت کسی سے گلہ نہیں کرتا، لیکن محبت کے انداز میں اللہ گلہ کرتا ہے مسلمانوں سے کہ تم ناشکری کیوں کرتے ہو، میں جب اتنا تمہارے اوپر احسانات کرتا ہوں تم ناشکری کیوں کرتے ہو۔ یہ بھی آج کی تراویح میں آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس کے بعد اللہ کی انعامات ہیں، وہ بھی آپ نے سماعت فرما لیے۔ اس کے بعد سمندر کے فائدوں کی آیاتیں ہیں کہ سمندر کی کیا فائدے ہیں، وہ بھی ساری آیاتیں تک ہو گئی۔ اس کے بعد متکبرین سے سوالات، متقین سے سوالات، متکبر لوگوں سے بھی سوالات کیے کہ تم کس چیز پر غرور کرتے ہو، کس چیز پر تمہیں ناز ہے، آیا تم زمین پہ چلتے ہوئے زمین کو پاڑ دو گے یا زمین کو کچل دو گے، کیا کر لو گے، کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے یہ سوالات کیے متکبر۔ اور متقین سے کہا تم کیا چاہتے ہو، انہوں نے کہا ہمارا اللہ جو چاہتا ہے ہم وہی چاہتے ہیں، متقی پرہیزگار لوگوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے منکرین رسالت کے جوابات ارشاد فرمائے، جو لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں ان کے جوابات اللہ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد یہ جاہل قوم کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ جب ہم ان کو بیٹی دیتے ہیں، بچی دیتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں، ان کے چہروں پہ بل آ جاتے ہیں مشرکین جو ہے، اور جب ہم بیٹے دیتے ہیں یہ جشن بناتے ہیں۔ یہ آیاتیں آج آپ نے تراویح میں سماعت فرما لی۔ معذرت چاہتا ہوں، کیا ہمارا معاشرہ تو اس طرف نہیں جا رہا ہے؟ جب بیٹی پیدا ہوتے تو ناراض ہوتا ہے، کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی مٹائی نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو ہمارے بلوچ پٹھان میں رواج چل پڑا ہے نا، وہ جو فائرنگ وائرنگ بھی کرتے ہیں کہ بیٹا پیدا ہو گیا، بیٹی پہ فائرنگ بھی کوئی نہیں کرتا اور بیٹی پہ کوئی مبارکی بھی کوئی نہیں لیتا۔
تو یہ صفت آج آپ نے تراویح میں سماعت فرمائی مشرکین مکہ کا ہے، اور مشرکین مکہ جو ہے وہ بیٹی پہ ناراض ہوتے تھے اور بیٹے پہ خوش ہوتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جو سماعت فرمائی علم غیب، کہ علم غیب صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے، علم غیب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابہ اکرام کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ صحابہ اکرام حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت خولہ، یہ بڑے بڑے صحابیات اور صحابہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دین کی دعوت کے طریقے بتائے، ادعوا ربکم بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے بہترین انداز میں اچھے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو دین کا دعوت دیا کرو۔ آخر میں اللہ رب العزت نے پھر ایک مرتبہ مومنوں پر دنیا اور آخرت میں کی جانے والی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ میرے اتنے نعمتیں تمہارے اوپر ہیں، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، اللہ کی ناشکری نہیں کرنا۔ یہ ہے اس 14ویں پارے کی مکمل کا خلاصہ۔ اللہ عمل کی توفیق۔